اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں کلمہ شہادت کے پہلے جز کی وضاحت کی اور اہل سنت الجماعت کا عقیدہ پیش کیا، آج ہم کلمہ شہادت کے دوسرے جز کی وضاحت اور اہل سنت والجماعت کا اس پر ایمان رکھنا بیان کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ عز و جل نے غیب کی خبریں دینے والے، کسی آدمی سے نہ پڑھنے والے اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب و عجم کے تمام علاقے جات اور جن و انس میں سے ہر ایک کی جانب پیغام رسالت دے کر مبعوث فرمایا۔ اللہ عز و جل نے سوائے ان باتوں کے جنہیں باقی رکھنا مقصود تھا، سابقہ تمام شرعی احکام شریعت محمدی لا کر منسوخ فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دے کر بنی آدم کا سردار بنایا اور لا الہ الا اللہ پر اعتقاد رکھنے کو اس وقت تک قبول نہ فرمایا جب تک کہ اس کے ساتھ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کو نہ ملایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر لازم کر دیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امور دنیا و آخرت کے متعلق دی ہوئی خبروں کو سچا جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد پیش آنے والے احوال کی جو خبریں دی، جب تک بندہ ان پر ایمان نہ لائے گا مومن نہیں کہلائے گا۔ ان احوال میں سے ایک منکر نکیر کا سوال کرنا ہے۔ یہ دونوں ڈراؤنی اور ہیبت ناک انسانی شکل میں تشریف لاتے اور بندے کو خبر میں سیدھا بٹھا دیتے ہیں۔ اس وقت بندہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ بندے سے توحید اور رسالت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ یہ دونوں فرشتے خبر کی آزمائش ہیں اور بندے کے لیے بعد موت پہلی آزمائش منکر نکیر کے سوالات کا سامنا کرنا ہے۔ بندے پر لازم ہے کہ وہ عذاب قبر کو حق جانے اور اس پر یقین رکھے اور جسم اور روح دونوں پر اللہ رب العزت کا اپنی مشیت کے مطابق حکم نافذ کرنا عدل پر مبنی ہے۔ بندے پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ میزان حق ہے، اس کے دو پھڑلے اور ایک زبان ہیں۔ اس کے ایک پھڑلے کی وسعت زمین و آسمان کے طبقات جتنی ہیں۔ اس میں قدرت الہی سے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اس دن رائی کے دانوں اور ذروں تک کو باٹ بنا کر کمال عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ نیک اعمال کو اچھی صورت عطا کر کے میزان کے نورانی پھڑلے میں رکھا جائے گا اور وہ پلڑا بفضل الہی ان اعمال پر مقرر کردہ درجوں کے مطابق بھاری ہو جائے گا اور برے اعمال خبیث صورت میں میزان کے کالے پلڑے میں پھینکے جائیں گے اور برے اعمال خبیث صورت میں میزان کے کالے پلڑے میں پھینکے جائیں گے اور وہ پلڑا رب لم یزل کے عدل کے سبب ہلکا پڑ جائے گا۔ پلسرات کے حق ہونے کا یقین رکھنا بھی ضروری ہے، جو جہنم کی پشت پر بنایا گیا ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اسے پار کرتے ہوئے کفار کے قدم بحکم الہی پھسلیں گے اور وہ جہنم میں جا گریں گے، جبکہ مسلمان رحمت
الہی کے سبب اسے ثابت قدمی سے پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حوض کوثر، اس حوض پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جہاں مسلمان آئیں گے۔ یہ حوض حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو پل صراط پار کرنے کے بعد اور دخول جنت سے پہلے اس حوض کا مشروب پینا نصیب ہوگا۔ جسے اس کا ایک گھونٹ بھی پینے کو مل گیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس حوض کی چوڑائی 1 مہینے کی مسافت ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس کے کناروں پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ کوزے رکھے ہوئے ہیں۔ جنتی چشمے کوثر سے 2 پرنالے اس حوض میں آتے ہیں۔ حساب و کتاب پر ایمان لانا اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ مختلف لوگوں سے مختلف طریقے سے حساب و کتاب ہوگا۔ کسی کا حساب سختی سے اور کسی کا نرمی سے ہوگا، جبکہ مقربین بارگاہ الہی تو بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سے جس سے چاہے گا فریضہ رسالت سر انجام دینے کے متعلق، اور کفار میں سے جس سے چاہے گا رسول اعظام علیہ السلام کو جھٹلانے کی بابت پوچھ گچھ فرمائے گا۔ خلاف شرع کام کرنے والے بدعتی سنت چھوڑنے کی وجہ سے جواب دہ ہوں گے، اور مسلمانوں سے انہیں اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والے مسلمانوں کو ان کے کیے کی سزا دینے کے بعد وہاں سے نکال لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی بھی صاحب ایمان ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا۔ شفاعت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کا اذن سب سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیا جائے گا، پھر علماء، پھر شہداء، اور پھر عام مومنین کو ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اذن شفاعت حاصل ہوگا۔ پھر وہ مومنین کہ جنہیں کسی کی شفاعت نہ ملی، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نکالے گا، بلکہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا اسے بھی دوزخ سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، اس لیے کہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا۔ ہر بندے کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کی بالترتیب فضیلت کا بھی اعتقاد رکھنا ضروری ہے، اور یہ کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے افضل ترین امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق، پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی، اور پھر امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ نیز تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا لازم ہے، اور ان نفوس قدسیہ کی تعریف و توصیف اسی طرح بیان کرے جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے ذکر کیا یہ تمام عقائد احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور اقوال صحابہ بھی ان پر شاہد ہیں۔ لہٰذا جس شخص کا ان سب پر عقائد پر یقینی اعتقاد ہے وہ اہل حق، وہ اہل سنت میں سے ہے، گمراہوں اور بدعتیوں سے بے تعلق ہے۔ ہم بارگاہ رب العزت میں اپنی ذات بلکہ ہر مسلمان کے لیے ملتجی ہیں کہ وہ اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کو یقین کامل کی دولت اور دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ بے شک وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر پسندیدہ بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.